ایک آپ سے گزارش ہے، ساری مصروفیات کو آپ ایک مرتبہ منقطع کیجیے گا، اور آپ کے پاس کاپی ہے، سب کے پاس یہ چیک کر لیں، ایک پینسل ہے، اور سب لوگ اپنے جو دیگر مصروفیات ہیں اس میں سے تھوڑا سا ایک گوشہ تنہائی میں ہو جائیں، اور اب اس کے بعد جو چیزیں آپ کے گوش گزار کی جائیں یہ آپ کے لیے علم کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہوں گی، اور آپ کے شاید امتحانات کے اعتبار سے بھی ان فیوچر آپ کو کام بھی آئیں گی۔ ہماری تعداد 36 ابھی موجود ہے، اور جبکہ یہ 36 کے بجائے 46 ہونی چاہیے تھی، تو جن کے جاننے والے احباب ابھی تک نہیں آئے ہوئے ان سے رابطہ کریں، اور اپنے جاننے والوں کو کلاس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سوری لیکچر اسٹارٹ ہونے سے پہلے میرا ایک سوال تھا جو لاسٹ ٹائم ہماری وہ ایک ہوئی تھی محفل پروگرام ہوا تھا اس کے حوالے سے، جی تو اس میں وہ ڈاکٹر بشر صاحبہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، حضرت بابا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تو وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی، اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، ایسے ہی ہے سر؟ میرا خیال ہے یہ کوشچن کو لیکچر سے بعد کہ اس میں یہ آپ کا جو وقت ہے، جو آپ کے سبق کا وقت ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ذاتیات سے متعلق ہیں یا ریسرچ سے متعلق ہیں، اس کو آپ ان پرسن بھی کر سکتے ہیں، اور پھر کسی وقت جس وقت آپ کے پاس فرصت کا وقت ہو اس میں یہ بات کر لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے سر، بعد میں پھر کر لیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب شیء، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے اس قرآن کو علوم و معارف کا خزانہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور علوم و معارف کے پوشیدہ خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ جو قرہ ارض کی جاہل ترین دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئی۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ انسان جو قرآن حکیم کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے۔ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم قرآن بن کر تشریف لائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر خداوندی کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، آپ مبین بن جائیں، آپ مفسر بن جائیں، آپ معلم بن جائیں، لوگوں کو سکھائیں۔
اور پھر رسول اللہ کا یہ فرمان کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، اور اس قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے والے کی لیے آپ نے کیا مثال دی تھی؟ جیسے مشک بھری ہوئی ایک تھیلی ہو، اور اس کی خوشبو جس مکان میں وہ تھیلی رہے گی جس میں مشک بھری جاتی ہے، مشک خوشبو کی قسم ہے، جس تھیلی میں جس چیز میں خوشبو ڈال کے آپ رکھ دیں، جس مکان میں وہ پڑی ہوگی وہ پورا مکان اس سے معطر ہوگا۔ جس سینے میں قرآن محفوظ ہے تو قرآن کے انوار و تجلیات کا پرتو اس کے پورے اس ماحول کو منور کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے قرآن کی تعلیم کو اور اس کی نشر اور اشاعت کو مشک کے ساتھ آپ نے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ خوشبو ہے۔ اگر سینے میں یہ خوشبو ہے تو جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ کی بیہیویئر سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی رفتار سے، آپ کے کردار سے قرآن حکیم جو آپ کے سینے میں موجود ہے وہ انوار کی صورت میں چہار دانگی عالم میں پھیلے گا اور اس پورے ماحول کو معطر بھی کرے گا، منور بھی کرے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن حکیم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا کلام ہونے کی وجہ سے جس کی اس کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی، بے شمار چیزیں ایسی۔ اچھا، آپ کے جو اولین مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام تو خالص عرب تھے اور اہل زبان تھے، اس لیے قرآن کے اسلوب اور قرآن حکیم کے جو دلالات تھیں، ہاں، قرآن حکیم کا جو انداز تھا، ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ایک تو یہ کہ خود رسول اللہ کا زمانہ موجود تھا، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تھا تو صحابہ کرام خود اہل زبان ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھتے تھے، وگرنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے مفسر و مبین ان کے سامنے قرآن کے حقائق سے پردے اٹھاتے رہتے تھے۔ لہٰذا انہیں نزول قرآن کی کیفیات، آیات کے اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اس قسم کے جتنے بھی باقی علوم ہیں ان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جتنا زیادہ ان علوم سے صحابہ واقف تھے، بعد کے درجے کا کوئی بندہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن حکیم نہ قرآن میں کوئی مسئلہ پائیں، نہ رسول اللہ کی سنت میں کوئی مسئلہ پائیں، تو ہم نے کہاں رجوع کرنا ہوتا ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لوگ علوم قرآن سے زیادہ واقف ہیں، اور خاص کر صحابہ سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے، جن کے ساتھ یہ خود واقعات پیش آئے، جو خود وہاں پہ ماحول میں موجود تھے، اور بعض تو ایسے تھے جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ وہ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک باغ میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شاخ کے ساتھ سہارا لیے کھڑے تھے۔ یہودیوں کا ایک وہاں سے گروہ گزرا، تو کسی نے کہا کہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے مت پوچھیے ان سے، شاید یہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو آپ کو مناسب نہ لگے، ناگوار ہو۔ لیکن پھر وہ آپ کے سامنے پوچھنے لگے، اے ابو القاسم بتائیے روح کیا چیز ہے؟ ہاں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور کی اس خاموشی کو میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔
اور میں یہ دیکھتے ہوئے پیچھے ہو گیا، آدھا بند۔ جب وحی کا انقطاع ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات طیبات تلاوت کی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اچھا، اب یہاں پر بنفس نفیس کون شخص موجود ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ بتائیے، سبب نزول اگر اس آیت کا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے بہتر کون جان سکے گا؟ ایسا ہی ہے نا؟ آج کی تمام علماء، تمام مفسرین، تمام محققین اس آیت کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کو چھوڑ دیں تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یس الونا کا یس الونا میں واؤ جمع کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے۔